تمام قسم کی تعریفات، توصیف، کبریائی، بڑائی، پاکیزگیاں اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے، اس ذل جلال کے لیے ہے جس نے انسان کو کھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا اور پھر وعلم آدم الاسماء کلھا کے ذریعے سے انسان کو علم جیسی عظیم دولت نواز کر اس کو اشرف المخلوقات بنا دیا، اور درود و سلام ہو اس ہستی اقدس پر کہ جس کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی تمام نعمتوں کو مکمل کر دیا، یہ کہہ کر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام دین کو اپنی طرف آنے والا راستہ مقرر کر دیا۔ بزرگان دین، میرے جوان ساتھیوں، پردہ نشین میری مائیں اور بہنیں، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم سورہ مجادلہ آیت نمبر 11 آیت میں سے کچھ حصہ تلاوت کیا اور ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے پیش کی۔ ان دونوں کی مناسبت سے ہی میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو سنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو باتیں ہم سیکھیں اور جانیں انہیں دوسروں تک بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔
فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر رحم فرمائے جس طرح اس نے رحم فرمایا انبیاء علیہ السلام پر اور ان لوگوں پر جن کو اللہ نے اپنی سیدھی راہ دکھلائی۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ مجادلہ آیت نمبر 11 کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تبارک و تعالی تم میں سے ان لوگوں کے درجات کو بلند کر دیتا ہے جو ایمان لے کر کے آئے۔ ایمان باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ پر ایمان لے کر آنا۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان لانے کا حکم دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لے کر کے آئے اور صحابہ اکرام نے اس کو فالو کیا، اسی طریقے سے اس پر ایمان لے کر کے آنا۔ اور ان لوگوں کا اللہ درجہ بلند کر دیتا ہے، ان لوگوں کے گریڈ کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے، ان لوگوں کے اسٹیٹس کو اور زیادہ بلند کر دیتا ہے جو تم میں سے اہل علم ہیں، جن کو اللہ نے علم کی دولت سے نوازا ہے۔ حدیث شریف جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو درداء رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے کہ من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ طریقا من طرق الجنہ، کہ کوئی شخص اگر طلب علم کے لیے کوئی راستہ مقرر کرتا ہے اور وہ اپنی کمر کو مضبوط کر لیتا ہے، یعنی وہ ارادہ کرتا ہے کہ میں علم دین حاصل کروں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کے لیے اپنی سب سے عظیم الشان نعمت جنت الفردوس کے لیے راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں اللہ کے رسول، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضَاءً لِطَالِبِ الْعِلْمِ، اور ملائکہ کیا کرتے ہیں ان کے لیے، ملائکہ اپنے نورانی پروں کو ان کے قدموں میں بچھا دیتے ہیں، جس طرح کوئی کہیں کا شہنشاہ یا بادشاہ یا کوئی وزیر کبھی کسی جگہ آتا ہے تو اس کے لیے لال کلر کی جو قالین بچھائی جاتی ہے، اس طرح فرشتے اپنے نورانی پروں کو ان کے قدموں میں بچھا دیتے ہیں جو طلب علم کے لیے اپنی کمر کو سیدھا کر لیتے ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہی نہیں بلکہ سمندر کے اندر اور زمین و آسمان میں جتنی مخلوقیں ہیں وہ تمام اس شخص کے لیے، اس طالب علم کے لیے دعائے استغفار کرتے ہیں کہ مولا کریم اس پر تو اپنی رحمتیں تمام کر دے اور اس کے گناہوں کو مٹا دے۔ اور اللہ کے رسول اسی حدیث میں آگے فرماتے ہیں، وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ۔ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی فضیلت دی ہے اہل علم کو عابدوں پر، جیسا کہ لیلۃ القدر جب چاند پورا ہو جاتا ہے، چاند کب پورا ہوتا ہے، 14ویں کا چاند جس کو کہتے ہیں نا، پورے شباب پر آ جاتا ہے، تو وہ تمام ستاروں پر جس طرح فوقیت رکھتا ہے اس طرح ایک عالم عابدوں پر فوقیت رکھتا ہے علم حاصل کرنے کی بنا پر۔ آئیے ہم شروع سے شروع کرتے ہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب اللہ رب العزت نے اس کائنات کو وجود نہ بخشا تھا، نہ آسمان تھے، نہ زمینیں تھیں، نہ کہکشائیں، نہ روشنی تھی، نہ اندھیرے تھے۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ کان اللہ لیس شیء غیرہ وکان عرشہ علی الماء، کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب رب العالمین کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی اور اس کا عرش عظیم پانی پر تھا، تو اس وقت اللہ رب العزت نے اول شیء ما خلق اللہ القلم، جو چیز اللہ نے سب سے پہلے پیدا کی وہ ہماری نفرتیں نہیں تھی، جس کو لے کر کے آج ہم گھومتے ہیں، اور وہ ہماری چغل خوریاں نہیں تھی،
آج ہم لگے ہوئے ہیں، نہ دولتیں تھیں جس کے پیچھے آج ہم سب دیوانے ہیں، اور نہ ہی یہ دنیا کی، نہ اس کی کوئی، نہ کائنات کی کوئی اور چیز، بلکہ کیا تھا وہ جو اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا. اول شیء ما خلق اللہ القلم. اللہ نے جو سب سے پہلے چیز پیدا کی وہ تھا قلم، پین. یعنی تعلیم کی بنیاد جس چیز پر رکھی جاتی ہے، علم کی بنیاد کیا ہوتا ہے؟ پین، قلم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اس کو پیدا کیا. اس سے نیچے اتر کے آئے آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو سجایا، اس کو روشن کیا، کہکشائیں بھی تیار ہو چکی، زمین بھی، آسمان بھی، اس کی روشنیاں، اس کے اندھیرے بھی، اور اس کی تمام نعمتیں پیدا کر چکا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو اکٹھا کیا اور کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. رب العزت نے فرشتوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ میں جو زمین میں نے تیار کی ہے، جس کو ارض کہتے ہیں، زمین کہتے ہیں، اس پر اپنا خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں. تمہاری کیا رائے ہے؟ فرشتوں نے مناظرہ اختیار کرتے ہوئے اور ڈیبیٹ کرتے ہوئے کہا کہ اے رب العزت، ہم تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں، تیری صبح و شام تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، اور تو کیسی مخلوق کو پیدا کرنا چاہتا ہے جو فساد برپا کرے، جو خون خرابہ پھیلائے. تو اللہ رب العزت نے ہمارا سپورٹ کرتے ہوئے، انسانوں کا سپورٹ کرتے ہوئے اس وقت کہا تھا انی اعلم وانتم لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. یہیں پر میٹنگ ختم ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کا وعدہ کیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، بنانے والا ہوں، اس وقت تک بنایا نہیں تھا آدم علیہ السلام کو. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھنکتی ہوئی مٹی سے انسان کو پیدا کیا، جیسا کہ سورہ رحمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے انا جعلنا الانسان من صلصال من طین، ہم نے کھنکدار مٹی سے انسان کو پیدا کیا. حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار ہو چکا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں روح پھونکی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ میٹنگ بٹھائی فرشتوں کے ساتھ، اور ان کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کو پیش کیا. وعرض آدم الاسماء وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني، ان پر پیش کیا کہ یہ ہے وہ پروڈکٹ جس کو میں نے اپنے خلیفہ کا نام بخشا ہے، اور ہم نے اس کو تمام چیزوں کا علم دے دیا. جو انسان آج عروج پر ہیں، وہ ریویلڈ نالج ہو یا ہیومنلی کنسٹرکٹڈ نالج ہو، یعنی وحی الہی دین اسلام کی جو تعلیمات ہے وہ ہو، یا اس کے علاوہ وہ علم جو انسان نے ریسرچ، محنت اور تبادلوں کے بعد اکٹھا کیا ہے وہ علم ہو. دونوں طرح کا علم، ہر چیز کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا، دیا، اور پھر پیش کیا کہ اگر تم سچے ہو، تم اس سے بہتر ہو، تو تم بتاؤ ان چیزوں کے نام جو ہم نے آدم کو سکھائے. تو اس وقت فرشتوں نے کہا کہ پروردگارا تو پاک ہے، ہمیں صرف وہ علم ہے جو تو نے ہمیں عطا کیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کہا کہ آدم تم انہیں ان تمام چیزوں کے نام بتاؤ جو ہم نے تمہیں علم سکھایا ہے. آدم علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کے نام بتا دیے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، میں نے نہیں کہا تھا کہ زمین و آسمان کے غیب کا علم مجھے ہے. اور یہی نہیں بات ختم ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم جیسی عظیم الشان دولت سے نوازا تو ان کو اشرف المخلوقات بنا دیا. تمام مخلوقوں میں سب سے بہتر انسان کو بنا دیا علم دے کر کے. اور پھر
فرشتوں سے کہا کہ اس کو سجدہ کرو. مسجود ملائک کب ہوئے؟ حضرت آدم علیہ السلام جب اللہ نے ان کو علم کی دولت سے نوازا. یہ علم کا مقام ہے. اس سے نیچے آپ آئیں علم کے مقام اور اس کے مرتبے، اس کی اہمیت کو دیکھنے کے لیے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک اگر کوئی راستہ ہے تو وہ ہے اسلام. اللہ کے نزدیک اگر کوئی راستہ ہے اللہ تک جانے کا تو وہ ہے اسلام. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اسلام کی بنیاد رکھنا چاہا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام غار حرا میں آئے، آپ کو زور سے بھیجا اور کہا اقرا. 3 مرتبہ ایسے ہی زور سے دبایا اور کہا اقرا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا ما بقاری، میں تو پڑھنا جانتا ہی نہیں. تو نبی اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسلام کا بیج جو بویا وہ تھا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. اسلام کی بنیاد نماز، روزے، صدقات، خیرات، زکوٰۃ، لین دین، معاشت، خوبصورتی، آج کے جلال و نخرے، تکبر، ہماری نفرتیں، ان پر نہیں رکھا گیا. جس چیز کو آج لے کر کے ہم تمام مسلمان آج ذلیل ہیں، رسوا ہیں، دنیا کے تمام سب سے نیچے درجے میں ہیں، ان چیزوں کو لے کر کے اسلام کی بنیاد نہیں رکھی گئی تھی. اسلام کی بنیاد رکھی گئی تھی اقرا، پڑھو، علم حاصل کرو، تعلیم حاصل کرو، اسی کو اپنا کھانا پینا اوڑھنا بچھونا بناؤ، اسی کو اپنی زندگیاں بناؤ. کس کو؟ اقرا. آج ہم نے کس چیز کو بنائے ہوئے ہیں؟ نفرتوں کو، جہالت کو، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کو، ایک دوسرے کی جو ہے برائیاں کرنے کو، اختلاف کو، بے ایمانی کو، چوری کو، مکاری کو، اللہ کی نافرمانیوں کو، ان کو ہم نے آج اسلام کی بنیاد سمجھ رکھا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اس دین عظیم کی بنیاد ایسی عظیم الشان چیز پر رکھی جس کو علم کہا جاتا ہے، اقرا. تو اتنا بلند مقام ہے علم کا کہ بنیاد ہی اسلام، سب سے بڑی نعمت اس کی بنیاد رکھی گئی. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم غار سے واپس آئے اور بہت زیادہ ڈرے ہوئے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں زملونی، مجھے چادر اڑا دو. بہت شدید سردی لگی ہوئی اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے. کہ اتنی سخت چیز تھی، اتنی عظیم چیز تھی علم، یہ قرآن کا نازل ہونا، جس قرآن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ یہ قرآن عظیم تو ہم نے آسان کر کے نازل کیا ہے کوئی اپنے غور و فکر کرنے والا، اس میں تلاش کرنے والا ہے، کوئی غور و فکر کرنے والا؟ یہ وہ عظیم کتاب جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے انسان کی تمام مشکلوں کا حل اس کتاب کے اندر رکھ دیا ہے اور ہر چیز کو مثال کے ساتھ بیان کر دیا ہے اس قرآن حکیم کے اندر. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو انہوں نے کہا خشیت نفسی علی نفسی، لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے. بیوی ہو تو ایسا، بیوی ہو تو ایسی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی بیوی سے نوازا. انہوں نے دلاسا دیتے ہوئے کہا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الزیت وتعین علی نواحب الحق. مولا اے میرے آقا، اللہ تبارک و تعالیٰ 4 صفت رکھنے والے انسان کو کبھی خطا کر ہی نہیں سکتا اور وہ چاروں چیزیں آپ کے اندر پائی جاتی ہیں. اے میرے آقا، سب سے پہلی چیز آپ رحم دل ہیں، دوسروں کے لیے آپ کے دل میں اللہ نے کوٹ کر کے رحم بھر دیا ہے. تیسرے، آپ یتیموں، مسکینوں، محتاجوں کے ان کا دھیان رکھنے والے ہیں، ان کی بھوک میں ان کی بھوک مٹانے والے، ان کی ضرورت میں ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے والے. ہمارے اندر
تیسری چیز آپ مہمان نواز ہیں۔ چوتھی چیز اگر کوئی آسمانی یا زمینی عذاب لوگوں پر آتا ہے تو ان کی مدد کے لیے آپ سب سے پہلے قدم بڑھاتے ہیں۔ یہ 4 خصلتیں آپ کے اندر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کی قسم آپ کو کبھی جو ہے ضائع نہیں ہونے دے۔ ایسی بیویاں، ایسے سپورٹ کرنے والے لوگ، آج ہماری اور ہی فضا ہے، نہ تو ہم علم پر، نہ علم کی دولت پر، نہ ہمارے بچوں میں وہ معیار ہے، نہ ہمارے بزرگوں کو اس چیز کا خیال ہے، ہماری مائیں بھی اس سے ہاتھ پیچھے کر رہی ہیں، تو اس طرح کام نہیں چلے گا۔ آئیں اس سے بھی نیچے آئیں، علم کی طاقت آپ کو بتا دوں۔ آپ دیکھیں سورۃ الکہف آیت نمبر 60، 65، 66، 67 اور 68 میں آپ دیکھیں، فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمۃ من عندنا وعلمناہ من لدنا علما۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبر ہیں، یعنی 5 بڑے پیغمبروں میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں اس امت کا نبی ہوں، مجھ سے زیادہ جانکار کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، ہر جانکار سے اوپر ایک جانکار ہے، تمہارا مرتبہ اونچا ہے لیکن ہر جانکار سے اوپر جانکار ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا کریم میں اس شخص سے ضرور ملنا چاہوں گا جو مجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کی، فلاں پہچان کا فلاں شخص فلاں جگہ ملے گا، وہ چلے فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمۃ من عندنا وعلمناہ من لدنا علما۔ انہوں نے اس شخص کو پا لیا جس کو اللہ نے اپنی خاص رحمتوں سے نوازا تھا اور انہیں علم کی زبردست دولت سے نوازا تھا۔ وقال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا۔ وقت کا نبی علم کے لیے جا رہا ہے، علم سیکھنے کے لیے، لیکن آج ہم اگر ہمارے پاس چند روپیے، چند دولت، چند جو ہے تھوڑا سا علم آ جائے، ہم گوارا نہیں کرتے کہ کسی کے پاس جائیں۔ سب ہمارے پاس آنا، یہ بھی ہمارے پاس آنا، وہ بھی ہمارے پاس آنا، ہمیں کس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ وقت کا نبی علم کی غرض کے لیے جا رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے کہ کیا میں آپ کی اتباع کر سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے وہ علم سکھائیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا انک لن تستطیع معی صبرا، آپ میرے ساتھ رہنے کی استطاعت نہیں رکھتے کہ آپ میرے ساتھ رہ کر کے صبر کر پائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ صبر کروں لیکن آپ مجھے علم سکھائیں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ کو میرے ساتھ علم سیکھنا ہے، شرط رکھی، ہمیں کسی کی شرطوں کی آج جو ہے پرواہ نہیں ہے، ہمیں اپنی مرضی کا علم ہونا، اپنی چودراہٹ کا علم ہونا، ہمیں نہ اس کے لیے انکساری دکھانی ہے، نہ اپنی جو ہے دولتیں ڈھیلی کرنی ہے، نہ اپنی جو ہے وقت دینا ہے، نہ اپنی جو ہے جانوں کا صدقہ دینا ہے، کوئی چیز ہمیں خرچ کرنے کی ضرورت نہیں، بغیر کسی مشقت، بغیر کسی جو ہے جدوجہد کے ہمیں سب چیزیں چاہیے۔ شرط رکھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، وقت کے نبی نے ان شرطوں کو قبول کیا۔ کس چیز کے لیے؟ علم سیکھنے کے۔ یہ علم کا جو ہے مرتبہ ہے، یہ علم کا مقام ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کا اتنا بلند مقام رکھا ہے۔ اسی کے بارے میں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ ہم ان کے مقام کو بڑھا دیتے ہیں، ان کے عہدوں کو بلند کر دیتے ہیں، ان کے درجات بلند کر دیتے ہیں جو تم میں سے اہل علم ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل علم جو ہیں وہ عزتوں میں تم سے اسی طرح زیادہ ہیں جس طرح چودھویں کا چاند تمام ستاروں پر فوقیت رکھتا ہے، اور علماء جو ہیں وہ انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں، اور انبیاء علیہ السلام وراثت میں دولتیں چھوڑ کر نہیں جاتے، وہ شہرتیں چھوڑ کر، کرسیاں چھوڑ کر نہیں، بلکہ وہ علم چھوڑ کر جاتے ہیں، اور جو اس علم کو
طرف قدم بڑھا لے اس نے بہترین بڑا نصیبہ حاصل کر لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی یہ توفیق دے کہ ہم اس بڑے نصیبے کو حاصل کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سیأتیکم اقوام یطلبون العلم فإذا رأيتموهم فقولوا لهم مرحبا مرحبا بوصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان قریب تمہارے پاس ہو سکتا ہے ایسے لوگ آئیں جو علم حاصل کرنے کی غرض سے تمہارے پاس آئیں گے، علم کی محبت میں تمہارے پاس آئیں گے۔ جب تم ان کو دیکھو تو تم ان سے کہو مرحبا مرحبا بوصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہماری جانیں آپ کے لیے قربان ہیں، ہمارے مال آپ کے لیے قربان ہیں، ہمارے وقت آپ کے لیے قربان ہیں۔ آپ ان کو جو ہے مدد کریں، اپنے وقتوں سے، اپنے مال سے، اپنی دولتوں سے، اپنی جو ہے اپنی قیمتی وقتوں میں سے نکال کر کے، تب یہ علم کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے، تبھی علم کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے۔ اور اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا عظیم الشان عمل ہے علم حاصل کرنا، علم کو پھیلانا، اس پر بات کرنا، اس کے بارے میں ریسرچ کرنا، اس کی لوگوں کو ان کے اس علم کے بارے میں سمجھانا، یہ اتنا عظیم عمل ہے۔ اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنه عمل الا من ثلاثه الا من صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد اس کے عمل کا دار و مدار ختم ہو جاتا ہے، کاٹ دیا جاتا ہے، لیکن تین چیزوں کو چھوڑ کر۔ سب سے پہلی چیز صدقہ جاریہ، ایسی جگہ مال خرچ کر دیا جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہے، اللہ کی راہ میں، مسجدوں میں، مدرسوں میں، کہیں یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے کوئی انتظام کرا دیا جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہے، کہیں نل پانی کا انتظام کروا دیا، کہیں سڑک نہیں اس کا انتظام۔ وہ صدقہ جاریہ جب تک اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس کے اعمال میں وہ ثواب پہنچتا رہے گا۔ دوسری چیز او علم ينتفع به، یا ایسا علم جس کے مرنے کے بعد لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہے۔ مثال کے طور پر ہم نے کسی کو 10 آدمیوں کو نماز پڑھنا سکھا دیا، اس کا طریقہ سکھا دیا، جب تک وہ 10 لوگ عمل کرتے رہیں گے تب تک اس کو ثواب پہنچتا رہے گا، اور وہ 10 لوگ اگر 10 کو سکھائیں تو پھر ان تک ان کا ثواب پہنچتا رہے گا، ہزاروں سالوں تک یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہتا ہے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، ان کے درجات کو بلند اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے۔ یہ ایسے سلسلہ ہے علم کہ یہ قیامت تک بھی چل سکتا ہے۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اصح الکتاب بعد من کتاب اللہ، نبی کریم صلی اللہ کی کتاب قرآن کریم کے بعد سب سے صحیح کتاب کے لکھنے والے امام بخاری، انہوں نے ایک کتاب لکھی، اس سے قیامت تک لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، ان کے درجات بلند ہوں گے نا، کتنا ثواب ان کو پہنچتا رہے گا۔ اسی طریقے سے ہم چھوٹے چھوٹے عمل تو کر ہی سکتے نا، 2 بچوں کو تعلیم دے دی، 2 بچوں کے علم کا خرچہ اٹھا لیا کہ میں انشاءاللہ ان کو جو ہے 2 بچوں کو حفظ کراؤں گا، اس کا ٹوٹل خرچہ میرا۔ جب تک وہ 2 حافظ رہیں گے، عمل کریں گے، انشاءاللہ آپ کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ اس طرح کے چھوٹے 10 کتاب، کوئی توحید کی کتاب ہے اس میں میں جو ہے اس کو پرنٹنگ کراتا ہوں، اس کو چھپواتا ہوں، یہ صدقہ جاریہ ہے، یہ علم پر خرچ کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہزار سال تک اس کے بدلے کو جو ہے پہنچاتا رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من دل علی خیر، جس نے کسی خیر کے کام کے لیے رہنمائی کی اس کے لیے اتنا ہی اجر ہے جتنا کہ کرنے والے۔ تو ہم ان خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں۔ آپ کو بتاؤں علم کے حصول کے لیے ہمارے اسلاف نے کتنی عظیم محنتیں کی ہیں۔ 3 طالب علم حصول کے لیے نکلے، 3 ماہ کا سامان لے کر کے کہ 3
برابر جو ہے علم کی پیاس سے سیراب ہوتے رہیں گے۔ وقت جو ہے آج خطبے کا 1:20 پر ہے۔ تین طالب علم نکلے اس غرض سے کہ علم حاصل کریں گے۔ 3 ماہ کا سامان ان کے پاس ہے۔ راستے میں سمندر تھا۔ اس وقت سمندر کا جو سفر ہوا کرتا تھا وہ اللہ کے رحم و کرم پر اور ہواؤں کے صدقوں پر ہوا کرتا تھا۔ آج تو ہمارے پاس بڑی بڑی جو ہے ایئر فلائٹس ہیں، ہمارے پاس جیٹس ہیں، ہمارے پاس دوسری چیزیں ہیں جانے کے لیے، سفر کرنے کے لیے۔ اس وقت چھوٹی چھوٹی کشتیاں ہوا کرتی تھی، چھوٹی چھوٹی کشتیاں جو ہواؤں کے اشاروں پر چلتی تھی۔ تو ان طالب علموں کے ساتھ کچھ دور چلنے کے بعد کیا ہوا، ہوا مخالف چلنے لگی اور وہ سمندر میں پھٹک گئے۔ 3 ماہ تک وہ سمندر میں بھٹکتے رہے۔ 3 ماہ کے بعد جب ان کا راشن ختم ہونے کی کگار پر آیا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رونے کے گڑانے لگے۔ اور تھے بھی طلب علم کی راہ میں نکلے تھے جن کے قدموں میں فرشتے اپنے نورانی پروں کو بچھا دیا کرتے۔ اللہ نے ان کی آواز کو سنا، ان کی دعاؤں کو سنا اور ان کی کشتی کو ساحل کے کنارے لگا دیا۔ لیکن ان کی امتحان کی گھڑی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، یہاں سے ان کا امتحان اور سخت کر دیا گیا۔ سامنے ڈھاٹے مارتا ہوا صحرا تھا جو شولوں کی طرح دہک رہا تھا اور اوپر سے سورج جو موت کی یلغار کر رہا تھا۔ وہ چلتے رہے، 1-2 دن گزر گیا، کھانا بھی ختم ہو گیا، پیروں میں چھالے پڑ گئے اور ان کے ہونٹ خشک ہو گئے۔ اب ان کے پاس نہ کھانے کو کچھ ہے، نہ پینے کو کچھ ہے۔ چلتے رہے، چلتے چلتے ان تینوں میں سے ایک جو طالب علم تھا وہ زمین پر گر پڑا اپنی بھوک اور پیاس کی وجہ سے۔ وہ دوڑے دونوں کہ کسی طرح ہم اپنے دوست کی جان بچا سکیں، کہیں سے پانی کا انتظام ہو جائے۔ لیکن اس ڈھاٹے مارتے ہوئے صحرا میں نہ انسان کی جان، نہ پرندہ، دور دور تک کوئی اللہ کی مخلوق نظر نہیں آتی تھی۔ دونوں دوڑتے رہے، پھر ان دونوں میں سے بھی ایک اور گر پڑا۔ تیسرا دوڑا کہ کہیں میں بھی نہ ہلاک ہو جاؤں، اپنی جان کی فکر پڑی۔ دوڑتا رہا، کہیں کچھ نظر نہیں آیا۔ پھر کافی دور چلنے کے بعد اس کو اللہ کی رحمت ایک قافلے کی شکل میں نظر آئی، ایک قافلہ نظر آیا۔ ان کے پاس پہنچا، جاتے ہی گر گیا۔ قافلے والوں نے اس کو اٹھایا، پانی پلایا، اس سے معاذرہ پوچھا، اس سے واقعہ پوچھا۔ اس نے کہا میرے 2 دوست اور ہیں پیچھے جو بے ہوش ہیں، ان کے پاس گئے، انہیں پانی پلایا۔ انہوں نے اپنا سارا واقعہ بتایا کہ اس طرح ہم مصیبت میں پڑے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آزمانا چاہا، الحمدللہ اس پر الحمدللہ کہا۔ ان قافلے والوں کو اس پر رحم آیا، انہوں نے کھانے اور پینے کے لیے ان کے لیے کچھ سامان مہیا کرا دیا۔ یہ مدد کرنا چھوٹی چھوٹی۔ ان 3 طالب علموں میں سے آپ کو بتاؤں، ایک اتنے عظیم الشان اور وقت کے امام بنے جن کو امام ابو حاتم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ امام بخاری کے ہم عصر ہیں، امام نسائی، امام ابن ماجہ اور امام ابو داؤد کے استادوں میں سے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عظیم الشان عہدے اور بلند مقام اسی طرح نہیں دیتا بلکہ آزماتا ہے۔ ہم نے اپنے اسلام کو ثابت کرنے کے لیے ہم نے ابھی تک کوئی قربانی نہیں دی، نہ مال کی قربانی دی ہے، نہ جانوں کی قربانی دی ہے، نہ بچوں کی قربانی دی ہے۔ ہمیں اسلام ملا ہے ایکسیڈنٹ بائی برتھ۔ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے ہیں، ہمارا نام مسلمان ہے، ہمارا نام عبد الرحمن ہے۔ ہمیں عبد الرحمن بن عوف کو بھی یاد کرنا چاہیے جنہوں نے مکہ سے ہجرت کی دین اسلام کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، ان کی صحبت حاصل کرنے کے لیے نکلے، اپنا سب کچھ بیچ کر کے راستے میں روک لیا خاندان والوں نے، جاؤ تو جاؤ، مال یہاں چھوڑ کر کے جاؤ، مال چھین لیا۔ سسرال والے آ گئے کہ بیوی یہاں چھوڑ کر جاؤ، ہماری بیٹی جانا ہے تو جاؤ، بیوی یہاں چھوڑ جاؤ۔ خاندان والے آ گئے، گھر والے، بچہ لے کر کے نہیں جا سکتے، بچہ چھوڑو۔ تمام چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے، دین اسلام کے لیے چھوڑ دیا۔ تپتی ہوئی صحرا سے سفر کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہو کر سلام کیا، پوچھا عبد الرحمن بن عوف ماجرا کیا ہے، اتنے پریشان کیوں ہو؟ انہوں نے کہا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سب کچھ لٹا کے آ گیا ہوں، نہ بیوی کو
دیا ہے، نہ بچے بھی چھین لیے ہیں، دولت بھی چھین لی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کچھ اور کوئی چیز بچا کر لائے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایمان عطا کیا تھا وہ بچا کر کے لے کر کے آ گیا۔ تو ایسی ایسی قربانیاں دی ہیں لوگوں نے، ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی دینے کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں گوشہ، ہمیں جو ہے عقل کے ناخن دے کہ ہم اپنی نیو جنریشن کے لیے کچھ محنتیں کریں، کچھ مشقتیں جھیلیں۔ آخر میں دو شعر کہہ کر اپنی بات کو میں ختم کروں گا۔ ایک شاعر کہتا ہے، عربی کا شاعر ہے، وہ کہتا ہے فَأَيِّ حُسْنٍ كَحُسْنِ الْعِلْمِ فِي صِغَرٍ۔ آج ہم اپنی اولادوں کے لیے حسن و جمال اکٹھا کرتے ہیں نا، ان کے کپڑے، ان کے بہترین شوز ہونا، ٹی شرٹ ہونا، کپڑے ہونا، زیب و زینت، ان کی تمام خواہشیں ہم پوری کرتے ہیں۔ تو ایک شاعر ہے، وہ کہتا ہے، عجیب و غریب شاعر ہے، وہ کہتا ہے فَأَيِّ حُسْنٍ كَحُسْنِ الْعِلْمِ فِي صِغَرٍ وَأَيِّ قُرْبٍ يُضَاهِي الْجَهْلَ فِي الْكِبَرِ۔ مجھے بتاؤ بچپن میں علم کی خوبصورتی سے بہترین کوئی خوبصورتی ہے؟ علم کی دولت، اس کی حسن و جمال سے بہترین کوئی دولت ہے؟ اور وہ کہتا ہے فَأَيِّ قُرْبٍ يُضَاهِي الْجَهْلَ فِي الْكِبَرِ۔ اور جوانی گزر جانے کے بعد جہالت سے بڑی غلاظت، جہالت سے بڑی جو ہے پلیدگی کوئی انسان کے اندر ہے نہیں۔ ایک شاعر اور ہے، وہ کہتا ہے لَيْسَ الْيَتِيمُ قَدْ مَاتَ وَالِدُهُ إِنَّ الْيَتِيمَ يَتِيمُ الْعِلْمِ وَالْأَدَبِ۔ ہم کہتے ہیں نا کسی کا باپ مر گیا یہ یتیم ہے۔ وہ شاعر عجیب بات کہتا ہے، زندہ ضمیر والے لوگ سنیں وہ کیا کہتا ہے، لَيْسَ الْيَتِيمُ قَدْ مَاتَ وَالِدُهُ لَيْسَ الْيَتِيمُ الَّذِي قَدْ مَاتَ وَالِدُهُ إِنَّ الْيَتِيمَ يَتِيمُ الْعِلْمِ وَالْأَدَبِ۔ کہ یتیم وہ نہیں ہے جس کا باپ مر جائے، بلکہ اصل حقیقت میں یتیم وہ ہے جس کا باپ تو زندہ ہو لیکن وہ تعلیم حاصل نہ کر سکے، اس کا باپ اس کو تعلیم نہ دلا سکے، وہ حقیقت میں یتیم ہے۔ اس کی ماں اسے تعلیم حاصل نہ کرا سکے، اسے دین اور اسلام کے بارے میں نہ بتا سکے، اسے اسلام کی تربیت نہ دلا سکے، وہ اصل یتیم ہے۔ تو ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، ہمیں زندہ ہوتے ہوئے اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو یتیم نہیں کرنا چاہیے۔ یہ حقیقت میں اس امت کی سب سے بڑی کمزوری ہے کہ ہم جس کی بنیاد اسلام پر، جس کو اشرف المخلوقات علم کی بنیاد پر، جو سب سے پہلی چیز، یہ تمام شواہد ہونے کے باوجود ہم اس پر سستی کریں، اس پر کاہلی کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے بچائے۔ اور آخر میں ایک شعر، فَقُمْ بِعِلْمٍ وَلَا تَطْلُبْ بِهِ بَدَلًا فَالنَّاسُ مَوْتَىٰ وَأَهْلُ الْعِلْمِ أَحْيَاء۔ تو کھڑے ہو جاؤ علم کی تغودوں کے لیے، تعلیم کے لیے، حوصلے بلند کر کے کہ لوگ تو مر جاتے ہیں لیکن اہل العلم جو ہیں وہ زندہ رہا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم آمين واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين
عباد الله يرحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر